محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها فوج سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة اعطيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت
السلام علیکہ یا ابتاہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد.
حضرات السلام علیکم. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں آپ حضرات نیچے تشریف فرما ہیں اور میں کرسی پہ ہوں تو مجبوری ہے میری، چونکہ میری آپریشن ہو چکا ہے اور میں بیٹھ نہیں سکتا نیچے، اس کے لیے آپ حضرات معاف فرمائیں گے مجھے. اور دوسری بات ہے کہ اس موقع پر نہ مجھے کوئی تقریر کرنا ہے اور نہ کوئی زیادہ بڑی باتیں کرنا ہے، اس لیے کہ بہت وقت ہو چکا ہے. 2:30 بجے کا 2 بجے کا اعلان تھا، 2:45 ہو چکا ہے. بہرحال یہ جو اتنا ضرور کہوں گا کہ پیارے صاحب رشید کے سلسلے میں جتنے حضرات یہاں موجود ہیں قریب سب واقف ہیں، اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخصیتیں میں دیکھ رہا ہوں، جو چہرے میرے سامنے ہیں، سب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے حضرات اور علم و ادب سے واقف اور مرثیے کے شائقین ہیں، جس میں ہمارے خاندان مہذب صاحب کے جانشین جناب مرزا مجرب صاحب تشریف فرما ہیں. عسکری بھائی ہمارے ہمیشہ مرثیے کے بڑے شائق شیش مرزا تشریف لائے ہیں، جبکہ بھی محلیل رہ رہے ہیں، اس کے باوجود اس موسم میں نکل کے تشریف لائے. ہمارے ہادی بھائی اچھے مرثیے خان ہیں، وہ موجود ہیں. جناب ابھی آپ نے دیکھا اس کاظم صاحب نے کتنی زبانی کے ساتھ ماشاءاللہ زبانی حدیث کے ساتھ پیش کی. ہمارے ضیاء کاظم صاحب آج کا مضمون شائع ہوا ہے پیارے صاحب رشید پر، اور ہمارے روشن تقی صاحب کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، 25 کتابیں تحریر کر چکے ہیں، تاریخ داں ہیں ماشاءاللہ بہت سے ترنویس. تو تمام حضرات اور جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب ہیں، میں کیفی صاحب ماشاءاللہ ذاکر بھی ہو گئے ہیں، یہ لوگ بہرحال سبھی کے سب جتنے حضرات ہم عابد نظر صاحب ان کا بھی مضمون آنے والا تھا، آج رہ گیا، بٹ ٹائپ نہیں ہو پایا. پر یہ سب ادیب نیر بھائی ہیں. ڈاکٹر رفعت ہمارے سرور تقی صاحب کو تو سبھی پہچانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا پروگرام ہو قومی لکھنؤ میں ہو رہا ہو جس میں ڈاکٹر سرور تقی صاحب نے ہو. تو آپ حضرات دعا فرمائیں جتنے حضرات سب سے صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہے. اور میں اتنا کہنا ضروری کہ اس کے سلسلے جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہے، یہ گوشہ تنہائی گمنامی میں بالکل گم تھا، جس جگہ گم تھی کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہاں پیارے صاحب رشید قبر مطہر کہاں ہے. بڑی اس میں خدمات ہیں، بڑی محنت ہے ہماری صابر صاحب کی، جنہوں اب تک کہ اس کو صاحب محنت کرتے رہے. اب ان کو باہر تشریف لے جانا ہے، باہر یہ بیرون ملک جانے والے ہیں جیسا مجھے اطلاع ملی ہے. اور یہ ذمہ داری علی امام صاحب کو دی گئی. ان کا تعلق ننیالی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جانشین یہی ہوتے ہیں اس وقت، امام صاحب ننیال کی طرف سے جناب پیارے صاحب رشید کے اور انیس صاحب کے دونوں کے. اور یہ ان کے بیٹے عمران سلیم اس کے متولی بنا دیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے اب. اور آج بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ میں خود ہی مرثیہ کب سے پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم پیارے صاحب رشید کی قبر مطہر کہاں ہے. میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو بڑا کارنامہ، چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے کم از کم لوگوں کو معلوم ہوگا. آج ذرا سے کمی رہ گئی. مجبوری یہ تھی کہ ڈاکٹر علی امام صاحب کی بڑی بیٹی بہت زیادہ علیل ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کے پیر میں آپریشن ہوا تھا اور اس کی 3 راتوں سے جگے ہوئے ہیں بیچارے. اور اس کے بعد بھی یہاں تشریف لائے. کام میں نے تو ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اس کو تھوڑا بڑھا دیجیے گا، ہفتے موسم بھی ہے اور آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو تھوڑا بڑھا دیجیے. کہنے اب اعلان کر چکے ہیں، بڑی بدنامی ہو جائے گی، اچھا نہیں ہے، پروگرام کر لینے دیجیے. پر ان کی ہمت ہے. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ ان کی بیٹی کو بہت سلامت ساتھ سے مبتلا ہے ان کا. میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے سلسلے آگے بڑھا رہا ہوں. میں عسکری بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. بہرحال 2 شعراء کرام ہمارے درمیان میں ہیں اور ایک بچہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پڑھیں مگر اختصار کے ساتھ. میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں ہمارے سلم ہوں میں نواسے ہیں کبیر سلم ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں اور نظرانے خدمت پیش کریں. کبیر سلم ہوں جو ہمارے ڈاکٹر علی امام صاحب کے نواسے ہیں. ہمارے نواسے نعرے سلوات. غیر کے در پر جھکاؤں کیوں زبین ناز کو، حیدر کرار سا مشکل کشا ہوتے ہوئے. تم بھٹکتے ہی رہو گے دشمنان اہل بیت، ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے ہوئے. عباس سا شجاع نہیں کائنات میں، ملتے ہیں گر صفات تو حیدر کی ذات میں. بیعت کا اب سوال نہ اٹھے گا، تابہ حشر بیعت کی لاش بہہ گئی نہر فرات میں. خیمہ شاہ سے جب جنگ کو اکبر نکلے، غل ہوا شام کے لشکر میں پیمبر نکلے. کیسے پیراک تھے انصار حسین، اے گوہر خون میں ڈوب کے پیاسے لبے کوثر نکلے. نعرے سلوات.
ہے انشاءاللہ آگے چل کے یہی مرثیہ خوان ہونے لگنا چاہیں گا ان کے لیے. آئیے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں جناب ضیاء کاظم صاحب سے تشریف لائے ہیں نظرانہ خطاب پیش کریں چند اشعار پیش کر دیں. دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے بہرحال آپ تشریف لائیں رضا پڑھنا. ایک بار نعرہ صلوات شاہ فرمائیں. السلام علیکم. ایک قطع و چند شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. افتخار آسیہ و فخر مریم فاطمہ، افتخار آسیہ و فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ، فاطمہ عذرا و حورا مرضیہ زہرا بطول، فاطمہ عذرا و حورا مرضیہ زہرا بطول، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ. سلوات پڑھیں. چند شعر اور حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے. مطلب اس طرح سے کہ جبت اور طاغوت سے یوں معرکہ زہرا کا ہے، جبت اور طاغوت سے یوں معرکہ زہرا کا ہے، روشنی تقسیم کرتا ہر دیا زہرا کا ہے، جبت اور طاغوت سے یوں معرکہ زہرا کا ہے، روشنی تقسیم کرتا ہر دیا زہرا کا ہے. اور شکریہ بی بی کا روز و شب کرو اس واسطے، شکریہ بی بی کا روز و شب کرو اس واسطے، ہے خدا رازق مگر حسن عطا زہرا کا ہے، ہے خدا رازق، ہے خدا رازق مگر حسن عطا زہرا کا ہے. اور رد نہیں ہوتی دعا ان کی کوئی بھی اس لیے، رد نہیں ہوتی دعا کوئی بھی، رد نہیں ہوتی دعا ان کی کوئی بھی اس لیے، التجا میں جن کی شامل واسطہ زہرا کا ہے، التجا میں جن کی شامل واسطہ زہرا کا ہے. اور جستجوئے نور اس کی لے گئی معراج پر، جستجوئے نور اس کی لے گئی معراج پر، یوں نگاہ مصطفیٰ میں مرتبہ زہرا کا ہے، جستجوئے نور اس کی لے گئی معراج پر، یوں نگاہ مصطفیٰ میں مرتبہ زہرا کا ہے. اور ہے چراغ مدح روشن ہم سے پروانوں کے بیچ، ہے چراغ مدح روشن ہم سے پروانوں کے بیچ، فرش سے عرش بری تک تذکرہ زہرا کا ہے، ہے چراغ مدح روشن ہم سے پروانوں کے بیچ، فرش سے عرش بری تک تذکرہ زہرا کا ہے. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ اس لیے جزدان میں قرآن رکھتے ہیں ضیاء، اس لیے جزدان میں قرآن رکھتے ہیں ضیاء، آیتوں میں اس کی شامل تذکرہ زہرا کا ہے. اس لیے جزدان میں قرآن رکھتے ہیں ضیاء، اس لیے جزدان میں قرآن رکھتے ہیں ضیاء، آیتوں میں اس کی شامل تذکرہ زہرا کا ہے، آیتوں میں اس کی شامل تذکرہ زہرا کا ہے. اس کی شامل تذکرہ زہرا کا ہے. چار مثال میں بھی پیش کرتا ہوں، بیچ میں بات آ گئی ہے، مبارک سے لیا ہے کہ آپ کے نقش قدم پر پاؤں رکھتے ہیں علی، آپ کے نقش قدم پر یہ سلسلہ تھا پاؤں، یہ سلسلہ تھا جاننے کے تشریف لے گئے تھے. آپ کے نقش قدم پر پاؤں رکھتے ہیں علی، دھوپ ہے نامحرم گرد و غبار فاطمہ، دھوپ ہے نامحرم گرد و غبار فاطمہ، بے اجازت آ نہیں سکتا فرشتہ موت کا، ہے حیات مصطفیٰ پر اختیار فاطمہ، حیات مصطفیٰ پر اختیار فاطمہ. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب عابد نظر صاحب سے تشریف لائیں. جناب عابد نظر صاحب نظر امروہوی، ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. یہ بھی مولا کا کرم ہے، بی بی کا. ایک نعرہ صلوات. قطعات سوچ رہا ہوں پڑھ دوں، یوں تو بہت طویل ہے. دو قطعے دیکھ لیں شہزادی سے متعلق. قصیدہ جب بھی زہرا کا میرا عنوان ہوتا ہے، قصیدہ جب بھی زہرا کا میرا عنوان ہوتا ہے، تو باب علم کا مجھ پر نظر فیضان ہوتا ہے، تو باب
باب علم کا مجھ پر نظر فیضان ہوتا ہے، اور میں زہرا کی ولا کو اس طرح سینے میں رکھتا ہوں، میں زہرا کی ولا کو اس طرح سینے میں رکھتا ہوں، ہمیشہ جس طرح جزدان میں قرآن ہوتا ہے، میں زہرا کی ولا کو اس طرح سینے میں رکھتا ہوں، ہمیشہ جس طرح جزدان میں قرآن ہوتا ہے۔ اور ایک اور دیکھ لیں 4 مصرے کہ مرسل نظر ہیں باعث تخلیق کائنات، مرسل نظر ہیں باعث تخلیق کائنات، ام الوجود نسل امامت ہیں فاطمہ، ام الوجود نسل امامت ہیں فاطمہ، اور بے شک شریعت نبوی کی شرح علی، بے شک شریعت نبوی کی شرح علی، لیکن نساء میں شرح شریعت ہیں فاطمہ، لیکن بے شک شریعت نبوی کی شرح علی، لیکن نساء میں شرح شریعت ہے فاطمہ۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر اور سننے شہزادی سے متعلق کہ مرسل کے گھر خدا کی عنایت ہے فاطمہ، مرسل کے گھر خدا کی عنایت ہے فاطمہ، اور قلب رسول پاک کا بذت ہے فاطمہ، قلب رسول پاک کا بذت ہے فاطمہ، اور قول رسول بذت و منی گواہ ہے، قول رسول بذت و منی گواہ ہے، کہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول قول رسول بذت و منی گواہ ہے، کہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ یہ شعر بطور خاص کہ منزل مباہلے کی ہو تطہیر یا فدق، منزل مباہلے کی ہو تطہیر یا فدق، حیدر سپر تو اس کی حمایت ہے فاطمہ، حیدر سپر تو اس کی حمایت ہے فاطمہ، اور آیت ہے انما کی اور جبریل ہیں امین۔ قافیہ بطور خاص دیکھیں، آیت ہے انما کی اور جبریل ہیں امین، روح روایت اور درایت ہے فاطمہ، روح روایت اور درایت ہے فاطمہ۔ شعر آخر باقی چھوڑ رہا ہوں کہ ہے شرط پنج تن کے مشن کو بچائے سب، ہے شرط پنج تن کے مشن کو بچائیں سب، یہ وہ مشن ہے جس کی علامت ہے فاطمہ، یہ وہ مشن ہے جس کی علامت ہے فاطمہ۔ اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ مرسل نظر ہیں رحمت للعالمین مگر، مرسل نظر ہیں رحمت للعالمین مگر، ذات نبی کے واسطے رحمت ہے مرسل نظر ہیں رحمت
للعالمی مگر ذات نبی کے واسطے رحمت تک معصوم کونین سید عالمیان خاتون جناح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اپنے اشعار پیش سماعت فرمایا مدح، مگر میرا دل نہیں مان رہا ہے کیونکہ حدیث رسول مقبول ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کف جناب فاطمہ زہرا ہے. میں چار میں سے پڑھ رہا ہوں باقی نہیں. کہ شرف بڑھاتا ہے چہرہ نکھار دیتا ہے، شرف بڑھاتا ہے چہرہ نکھار دیتا ہے، او علی کا ذکر بشر کو وقار دیتا ہے. شرف بڑھاتا ہے چہرہ نشار دیتا ہے، علی کا ذکر بشر کو وقار دیتا ہے. او علی کا ذکر کھلے کس طرح نہ دشمن کو کہ دبی دبائی یہ چوٹیں ابھار دیتا ہے. شرف بڑھاتا ہے چہرہ نکھار دیتا ہے، علی کا ذکر بشر کو وقار دیتا ہے. علی کا ذکر کھلے کس طرح دشمن کو کہ دبی دبائی چھوڑائیے دامن وقت میں گنجائش نہیں اور پڑھنے کی. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہمارے جناب ڈاکٹر سید امام زیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش پائیں. حضرات السلام علیکم. میں قبل مجلس کچھ حضرات ایسے ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر فرض بنتا ہے، اور اس میں ہمارے اس محلے کے بزرگ عالی جناب ناصر حسین صاحب قبلہ اور بابی صاحب، منیر صاحب، اور میں تو کہوں گا قریب قریب پورا محلہ ہی جو ہے اس مسجد کی دیکھ بھال میں، اور یہی لوگ نہیں بلکہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی دامے درہمے سخنے جو ہیں وہ بہرحال تعاون کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے. اور اس میں ہمارے صابر بھائی تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی، تو وہ تو ایک ذمہ داری نبھا رہے تھے، لیکن ان حضرات پہ کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر طرح سے یہ تعاون کرتے ہیں یہ حضرات. اور میں محلے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ہی شانہ بشانہ رہ کے اور تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ شکریہ ادا کرنا میرا فرض تھا. مجھے پوری معلومات نہیں ہے کیونکہ جو ان لوگوں کا یہاں پر تعاون ہے تو ظاہر ہے کہ سامنے ہی ہے، اور ابھی آپ حضرات مسجد میں بھی جائیں گے تو دیکھیں گے. نعرہ صلوات. فاتحہ. ابھی آپ حضرات نے ایک سے ایک استاد شعراء کا کلام ملاحظہ کیا. بہرحال میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں بھی کوئی سلام پیش کروں، لیکن بہرحال یہ کہ ایک طریقہ ہے مجلس کا کہ مرثیے سے پہلے سلام بھی پڑھا جائے. تو بہرحال یہ کہ تبرکاً مجلس کا آغاز، کیونکہ یہ مجلس جو ہے برائے ایصال ثواب مصطفیٰ مرزا پیارے صاحب رشید نبیر انیس علیہ مقامہ کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ پہلی دفعہ یہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے، اور آپ حضرات کے تعاون سے بہرحال ایک رباعی ملاحظہ ہو. ویسے تو مشہور یہ ہے کہ پیارے صاحب رشید کی رباعیات جو ہیں وہ پیری کے سلسلے میں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کافی تعداد جو ہے وہ پیری کے سلسلے میں ان کی رباعیات ہیں، لیکن اور بھی موضوع پر ان کی رباعیات موجود ہیں. بہرحال پیری کے عنوان سے ملاحظہ چار مصرے. نعرہ صلوات. پیری سے ہیں خام راہ جنا کیوں کر لیں. ناصر بھائی ذرا سامنے آ جائیے، آپ آڑ پڑھ رہی ہے. نعرہ صلوات.
آپ سامنے رہیں گے تو ہمت میری بڑھتی رہے گی۔ ملاحظہ ہو کہ پیری سے ہیں خم، راہ جنا کیوں کر لیں، ارے ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں، ارے ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں۔ ملاحظہ ہو کہ لیٹے ہیں لحد میں، اے فرشتوں نہ اٹھاؤ، لیٹے ہیں لحد میں، اے فرشتوں نہ اٹھاؤ، ارے چلتے ہیں ذرا کمر تو سیدھی کر لیں۔ نہیں لہجہ دیکھیں، چلتے ہیں ذرا کمر تو سیدھی کر لیں۔ نعرہ سلوات۔ تو یہ ربائی تو پیری کے سلسلے میں تھی، ایک ربائی جو ہے نصیری کے سلسلے میں ملاحظہ ہو کہ یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے، یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے، ارے بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے۔ ملاحظہ ہو کہ نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ جناب تنویر صاحب تشریف لیں آگے۔ کہ یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، ارے نصیریو نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ بہرحال شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ہی مجھ سے بھی کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ ملاحظہ ہو کہ صدا اسلام نے دی کہ میری تقدیر ہے زہرا، صدا اسلام نے دی کہ میری تقدیر ہے زہرا، اور کہا یہ دہر نے بڑھ کے میری تفسیر ہے زہرا، کہا یہ دہر نے بڑھ کے میری تفسیر ہے زہرا۔ ملاحظہ کہ تیرے ہی خون سے یہ کربلا تعمیر ہے زہرا، تیرے ہی خون سے یہ کربلا تعمیر ہے زہرا، اور تیرے ہی دم سے یہ پھیلی ہوئی تنویر ہے زہرا۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ بہشت و خلد و تسنیم و کوثر ملک ہیں تیرے، بہشت و خلد و تسنیم و کوثر ملک ہیں تیرے، ارے یہ جنت تو تیری ادنا سی ایک جاگیر ہے زہرا، یہ جنت تو تیری ادنا سی ایک جاگیر ہے زہرا۔ لہذا کہ دیا سائل کو جب کھانا تو سورہ دہر کا اترا، دیا سائل کو جب کھانا تو سورہ دہر کا اترا، اور کسا کے بدلے میں یہ آیے تطہیر ہے زہرا۔ تشریف لیا مدر یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ ہو بابی صاحب کہ پدر شاف میشر اور شوہر ساقیے کوثر، پدر شاف میشر اور شوہر ساقیے کوثر، اور پسر سردار جنت کیا تیری تقدیر ہے زہرا، پسر سردار جنت کیا تیری تقدیر ہے زہرا۔ لہذا کہ قرآن پاک سے زہرا کی عظمت پوچھ لے واعظ، ارے قرآن پاک سے زہرا کی عظمت پوچھ لے واعظ، ارے پکارا سورہ کوثر میری تفسیر ہے زہرا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ مجھے تم کیوں ڈراتے ہو، مجھے تم کیوں ڈراتے ہو، مجھے کیا فکر بخشش کی، مجھے تم کیوں ڈراتے ہو، مجھے کیا فکر بخشش کی، ارے میری بخشش کی محشر میں ضمانت گیر ہے زہرا،
میری بخشش کی محشر میں ضمانت گیر ہے زہرا. یہ شعر آخری ہے کہ ہوا تھا فاطمہ رائج پردہ تیرے ہی گھر سے، بنا چادر کے تیری زینب دلگیر ہے زہرا. مقترض ہے کہ تجھے گر دیکھنا ہے نور احمد دیکھ لے گوہر، تجھے گر دیکھنا ہے نور احمد دیکھ لے گوہر، محمد مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے زہرا، محمد مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے زہرا. ظاہر ہے کہ آج اس موقع پر رشید صاحب کا مرثیہ پڑھنا ہی مناسب ہے، تو بہرحال نعرہ صلوات. ملاحظہ ہو بہرحال مرثیہ تو یہ قریب 112 بند کا ہے، تو نہ اتنی سکت مجھ میں پڑھنے کی ہے، اور میرے خیال میں سننے کی بھی سکت آپ حضرات میں نہ ہوگی، نہ وقت کا تقاضا ہے. بہرحال یہ کہ اس میں سے انتخاب میں پڑھوں گا. اور نعرہ صلوات. لازو کہ خلق میں مورد الطاف الہی ہے علی، خلق میں مورد الطاف الہی ہے علی، اور رونق و زیب دہے مسند شاہی ہے علی، اور شرع میں مثل نبی عامر و ناہی ہے علی، اور لا فتح وصف ہے جس کا وہ سپاہی ہے علی، لا فتح وصف ہے جس کا وہ سپاہی ہے علی. وہ کیے کام کہ اللہ کی سرکار ملی، اور دال جرأت پہ ہے انعام میں تلوار ملی، دال جرأت پہ ہے انعام میں تلوار ملی، سہل سے جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی، سہل سے جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی. لوگ کہتے ہیں جسے قاتل انتر، وہ علی جو ہے مشہور جہاں نفس پیمبر، وہ علی، اور مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر وہ علی. بیت ملازو کہ وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں، وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں، ارے دوش احمد پہ قدم رکھ کے صنم توڑے ہیں، دوش احمد پہ قدم رکھ کے صنم توڑے ہیں. ملازو کہ عزت نوح ابراہیم ہے آدم کا شرف، زینت عرش برین کا بو زمزم کا شرف، اور زوجہ ایسی ملی جو حضرت مریم کا شرف، اور دونوں فرزند وہ پائے کہ دو عالم کا شرف. بیت ملازو کہ حق یہ ہے بعض و اسلام قوی ان سے ہوئے، اور سب خفی راز شہادت کے جلی ان سے ہوئے. لذو کہ 10ویں ماہ محرم کو قیامت آئی، شب عاشور گئی، صبح شہادت آئی، تو سپہ شام سے تیر آئے، یہ نوبت آئی، اور پیشوائی کو قضا تا در دولت آئی.
بیت ملازو کہ مستعد مرگ پہ ہر صفدر و غازی اٹھا، مستعد مرگ پہ ہر صفدر و غازی اٹھا، ارے کہ مسلح سے محمد کا نمازی اٹھا، کہ مسلح سے محمد کا نمازی اٹھا، ملازو کہ مانگی پوشاک بہن سے پسر زہرا نے، کی طلب تیغ ید اللہ شہ والا نے، اور اپنے فرزند کو سردار کیا آقا نے، اور علم فوج کا بھائی کو دیا مولا نے، اور علم فوج کا بھائی کو دیا مولا نے، جب پہننے لگے پوشاک تو دل بھر آیا، کمرے باندھیں رفقا خیمے کے در، جب پہننے لگے پوشاک تو دل بھر آئے، کمرے باندھے رفقا خیمے کے در پر آئے۔ نظر کہ یوں خبر دینے لگی ڈیوڑی پہ آ کر فضا، زیب تن کر کے قبا سر پہ امامہ رکھا، زینت دوش ہوئی فاطمہ زہرا کی ردا، اور پہنی اب پاؤں میں نالین جناب موسیٰ، پہنی اب پاؤں میں نالین جناب موسیٰ، بین رضو کے رتبہ خلد عطا دشت کو فرماتے ہیں، ارے سر فروش و رہو ہوشیار حضور آتے ہیں، سر فروش و رہو ہوشیار حضور آتے ہیں، کہہ کے یہ پردہ اٹھایا تو برآمد ہوئے شاہ، دفعتاً شور ہوا چار طرف بسم اللہ، دفعتاً شور ہوا چار طرف بسم اللہ، بڑھ کے دی روب و جلالت نے صدا پیش نگاہ، اور کر کے تسلیم کہا سب نے بڑھے عزت و جا، کر کے تسلیم کہا سب نے بڑھے عزت و جا، بیت ملازو کے پھول سے تن کی مہک چار طرف جانے لگی، پھول سے تن کی مہک چار طرف جانے لگی، ہر نفس گلشن جنت کی ہوا آنے لگی، ہر طرف گلشن جنت کی ہوا آنے لگی۔ ملازو کہ نظر آیا جو گلے باغ رسول مختار، دوڑی بے ساختہ جنت کے گلستان سے بہار، ملازو کہ دوڑی بے ساختہ جنت کے گلستان سے بہار، اور خار تک سبز ہوئے ہو گیا سیرا گلزار، ارے خار تک سبز ہوئے ہو گیا صحرا گلزار، ہو گئے چہرے مسرت سے گلوں کے گلنار، ہو گئے چہرے مسرت سے گلوں کے گلنار، بیت ملازو کہ بلبلوں کی بھی زبانوں پہ ترانہ آیا، اور کھل گئے پھول کہ شادی کا زمانہ آیا۔ یہ چند بند چونکہ ساقی نامہ اور بہار ان کا یہ حصہ ہے، جی جی، تو بہرحال میں یہاں تو زیادہ بہار نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ پھر اس میں طول ہو جائے گا، بہرحال دو چار بند کنارے صلوات۔ کھل گئے پھول کہ شادی کا زمانہ آیا، ملاحظہ کہ وہ ہوا سرد وہ سامان سحر چار طرف، اوس کھائے ہوئے شاخوں پہ ثمر چار طرف، وہ نہائے ہوئے سارے گلے تر چار طرف، اور سب کے بھیگے ہوئے شب کے بھیگے ہوئے شبنم سے شجر چار طرف، شب کے بھیگے ہوئے شبنم سے شجر چار طرف، بیت ملازو کہ جس نے جس جا کا کیا قصد وہیں پر پہنچا، جس نے جس جا کا کیا قصد وہیں پر پہنچا، اور کثرت گل سے نہ ایک قطرہ زمین پر پہنچا۔
جس نے جس جا کا کیا قصد وہیں پر پہنچا، کثرت گل سے نہ ایک قطرہ زمین پر پہنچا۔ نعرہ صلوات۔ ملاحظہ یہ بندی کہ وہ سما ہے کہ خزاں دیکھ کے کرتی ازرم، گل سے گل چین کو تو صیاد کو بلبل سے ہے شرم، اور کر دیا سوز محبت نے دلے بلبل نرم۔ ملاحظہ ہو، کر دیا سوز محبت نے دلے بلبل نرم۔ ملاحظہ ہو یہ مصرع کہ آتش گل یہ بڑھی ہو گیا پانی سب گرم، آتش گل یہ بڑھی ہو گیا سب پانی گرم۔ بیت ملاحظہ ہو کہ دل سے اٹھتا ہے دھواں، ملاحظہ ہو یہ بیت کہ دل سے اٹھتا ہے دھواں، سانس جہاں لیتی ہیں، ارے مچھلیاں نہر کی اف اف کی صدا دیتی ہیں۔ دل سے اٹھتا ہے دھواں، سانس جہاں لیتی ہیں، مچھلیاں نہر کی اف اف کی صدا دیتی ہیں۔ ادب سے کیا زینت کا حسینہ نے چمن نے ساما، جام پہنے ہوئے رنگین ہیں سب جلوہ کنا، دہنے غنچہ سے گویا ہے آیا سرخی پاں۔ لذو دہنے غنچہ سے گویا ہے آیا سرخی پاں، اور زلف سنبل کو ہوئے قطرہ شبنم افشاں، زلف سنبل کو ہوئے قطرہ شبنم افشاں۔ بعد ملاحظو کہ گل جو خلقت پہ ہیں مغرور تو زیبا ہے انہیں، گل جو خلقت پہ ہیں مغرور تو زیبا ہے انہیں، ارے عطر میں قدرت خالق نے ڈبویا ہے انہیں، عطر میں قدرت خالق نے ڈبویا ہے انہیں۔ نعرہ صلوات۔ ملاحظہ ہو کہ باج بجتے ہیں صفا اور راہ ہے ادھر لشکر شام، بیٹھے ہیں کرسی زریں پہ شہ عرش مقام، ہیں طلبگار رضا گرد ہیں انصار تمام، آپ منہ دیکھ کے ایک ایک کا کرتے ہیں کلام، آپ منہ دیکھ کے ایک ایک کا کرتے ہیں کلام۔ اب ذرا دھیان نہیں ہے میری غم خاری کا، بھائیوں تم کو تو دعویٰ ہے وفاداری کا، چھوڑتے ہو مجھے اس وقت میں تم لوگ یہ کیا، عرض کرتے ہیں وہ اے عزت ارباب وفا، ہم نمک خوار نہ ہوتے کبھی قدموں سے جدا، ہم نمک خوار نہ ہوتے کبھی قدموں سے جدا، آج عزت ہے اسی میں کہ ہوں آقا پہ فدا، آج عزت ہے اسی میں کہ ہوں آقا پہ فدا، خلق میں لاکھ برس کا بھی جو سن آئے گا، اس سے بہتر نہ کوئی مرنے کا دن آئے گا۔ لذو کہ یہاں یہ باتیں تھیں کہ کفار نے کی بے ادبی، اور کھج گئیں تیغیں ہوا شور مبارس طلبی، اور بیتاب ہوئے مالک عالی نسبی، زندگی سے ہوئے مایوس دل و جان نبی، زندگی سے ہوئے مایوس دل و جان نبی، اور دے کے رخصت انہیں منہ آنسوؤں سے دھونے لگے، حال پر اپنے امام دو جہاں رونے لگے، اذن پاتے ہیں وہ سب رن کی طرف جانے لگے، اذن پاتے ہی وہ سب رن کی طرف جانے لگے، سپہ شام کو فن جنگ کے دکھلانے لگے، ارے بھوک میں خنجر و شمشیر و سنا کھانے لگے، لاش میدان سے ان غازیوں کے آنے لگے، اور خدمت شاہ سے
کوثر پہ وہ پیاسے پہنچے اور جلد فردوس میں سب راہ وفا سے پہنچے۔ بعد انصار عزیزوں کی جو باری آئی، شاہ کو حیدر صفدر کی وغا دکھلائی، آج تک ذکر ہے یوں سب نے شہادت پائی، اور چھوٹ گئے بھانجے فرزند بھتیجے بھائی، ارے دوپہر تک کوئی مونس تھا نہ شیدائی تھا، ارے بس فقط آپ تھے اور عالم تنہائی تھا۔ نعرے صلوات۔ میں نے بنتر کر دیے کافی، ملاحظہ ہو کہ غیظ میں جنگ پہ آمادہ ہے دل بند رسول، رن میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈتی ہے فوج جہول، ہے عجب بات کہ جس کو نہ کرے عقل قبول، سمٹی ہے رن کی زمین یوں کہ نہ ہے عرض نہ طول، سمٹی ہے رن کی زمین یوں کہ نہ ہے عرض نہ طول۔ بیت ملازو کہ دیکھیے جس کو وہ معدوم ہوا جاتا ہے، وہ عالم ایک نقطہ محموم ہوا جاتا ہے، عالم ایک نقطہ موہوم ہوا جاتا ہے، آمد شیر سے ہر ایک کا گھوڑا الٹا، آمد شیر سے ہر ایک کا گھوڑا الٹا، رخ سے سر کی جو نقاب ایک زمانہ الٹا، ہو کہ رخ سے سر کی جو نقاب ایک زمانہ الٹا، یوں زمین رن کی ہلی غل و طبقہ الٹا، آستیں الٹی تو بہنے لگا دریا الٹا، آستیں الٹی تو بہنے لگا دریا الٹا، کہ صورت عقدہ کشا جنگ کا عقدہ کھولا، اور نظر آدھا سے لڑی تیغ کا ڈورا کھولا۔ نعرہ صلوات۔ کہ آ گیا فوج کے نزدیک دل و جان علی، بڑھ گیا جوش شجاعت کا جو کثرت دیکھی، اور کر لیا قصد کے پامال ہو سب فوج شقی، شیخ نے یہ سوچ کے ان ظالموں سے بات نہ کی، شیخ نے یہ سوچ کے ان ظالموں سے بات نہ کی، سب مجھے جانتے ہیں، فاطمہ کا جانی ہے، فائدہ کچھ نہیں، بیکار رجس خانی ہے، فائدہ کچھ نہیں، بیکار رجس خانی ہے۔ یہ تلوار کی تعریف میں بند ملاحظہ ہو کہ ناگنا مادہ ہوئی زہر اگلنے کے لیے، حادی صاحب، ناگنا مادہ ہوئی زہر اگلنے کے لیے، اور خون میں ڈوبتی ہے رنگ بدلنے کے لیے، اور روحیں تیار ہیں جسموں سے نکلنے کے لیے، روحیں تیار ہیں جسموں سے نکلنے کے لیے، اور راستے صاف ہوئے جاتے ہیں چلنے کے لیے، راستے صاف ہوئے جاتے ہیں چلنے کے لیے۔ بیت ملازو کہ جاتی ہے جس کی طرف دوڑ کے وہ گرتا ہے، ارے جس طرف پھرتی ہے یہ دست قضا پھرتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ جس طرف پھرتی ہے یہ دست قضا پھرتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ لذو کہ ہے گراں ایسی سنبھلتی نہیں جس کی جھونکیں، لذو ہے گراں ایسی سنبھلتی نہیں جس کی جھونکیں، تیز دم ایسی کہ سو کو نہ جس کو روکیں، اور شیر دل ایسی بگڑ جائے جو آدھا ٹوکیں، اور سر بلند ایسی کہ چپتی ہیں فلک میں نوکیں، شیر دل ایسی بگڑ جائے جو آدھا ٹوکیں، سر بلند ایسی
کہ چپتی ہیں فلک میں نوکیں، بیت ملاحظہ ہو کہ جاں ستا ایسی کہ جینے کی قسم لیتی ہے، ارے جان لے لیتی ہے آدھا سے تو دم لیتی ہے، جان لے لیتی ہے آدھا سے تو دم لیتی ہے، وار کرتے ہیں امام تو جہاں چار طرف، ڈر کے چلاتے ہیں سب اہل زیاں چار طرف، دوڑتا ہے فرس شاہ زماں چار طرف، ارے آندھی آئی ہے کہ ہے شور اذاں چار طرف، آندھی آئی ہوئی کہ ہے شور اذاں چار طرف۔ پہلے ایک مرتبہ تیغ شہ ابرار آئی، پہلے ایک مرتبہ تیغ شہ ابرار آئی، ارے اب تو 100 بار گئی چرخ پہ 100 بار آئی، پہلے ایک مرتبہ تیغ شہ ابرار آئی، اب تو 100 بار گئی چرخ پہ 100 بار آئی۔ نعرے صلوات۔ لذو کہ کر دیا زیر و زبر سارے ستمگاروں کو، چین ملتا ہے پیادوں کو نہ اسواروں کو، فرش شاہ لگا رون راہواروں کو، اور ذوالفقار اور بڑھی دیکھ کے تلواروں کو، ذوالفقار اور بڑھی، ذوالفقار اور بڑھی دیکھ کے تلواروں کو، بلا دو بیت کہ زور ہے در کا دکھایا جو ہر ایک ضربت نے، اور بڑھ کے دستے شہدی چوم لیا قوت نے۔ نعرے صلوات۔ ملاحظہ ہو کہ شور ہے تیغ نے سب تیر و تبر کاٹے ہیں، گردن و صدر و کمر قلب و جگر کاٹے ہیں، یوں ہی 100 بار ستمگاروں کے سر کاٹے ہیں، ہے صدا روح امی کی، ارے میرے پر کاٹے ہیں، ہے صدا روح امی کی میرے پر کاٹے ہیں۔ بیت ملاحظہ کہتی ہے آج سنو میری زبانی باتیں، کہتی ہے آج سنو میری زبانی باتیں، ارے کچھ نئی بات ہو یہ تو ہے پرانی باتیں، کچھ نئی بات ہو یہ تو ہے پرانی باتیں۔ کہ جب کیا وار ہر ایک اہل دغل بیٹھ گیا، جب کیا وار ہر ایک اہل دغل بیٹھ گیا، یہ پڑا بوجھ کے سب فوج کا دل بیٹھ گیا، اور موت نے ہنس کے کہا جب کوئی یل بیٹھ گیا، ملاحظہ ہو کہ چوتھا مسئلہ کہ موت نے ہنس کے کہا جب کوئی یل بیٹھ گیا، ارے بے حیا کھانے کو تلوار کا پھل بیٹھ گیا۔ موت نے ہنس کے کہا جب کوئی یل بیٹھ گیا، بے حیا کھانے کو تلوار کا پھل بیٹھ گیا۔ بیت ملاحظہ کیا جب اب کی جو دستے شہ صف در اٹھے، اور خلق باقی نہ رہے فتنے میں شر اٹھے۔ نعرے صلوات۔ اور رن میں اٹھ کے جو تیغے شہ ابرار گری، شور آدھا میں ہوا برق شرر بار گری، کبھی وہ غول کبھی یہ صف کفار گری، کبھی وہ غول کبھی یہ صف کفار گری، اور در گرا ظلم کا اور کفر کی دیوار گری، در گرا ظلم کا اور کفر کی دیوار گری۔ یہ وہ ہے موت نے بھی جس سے سلیقہ سیکھا،
یہ وہ ہے موت نے بھی جس سے سلیقہ سیکھا اور خانہ بربادی آدھا کا طریقہ سیکھا. لفظوں کہ تیغ کی جس کو ہوا لگ گئی دم بھر نہ جیا. تیغ کی جس کو ہوا لگ گئی دم بھر نہ جیا. دو کیا اس کو کمر سے تو اسے ذبح کیا. دو کیا اس کو کمر سے تو اسے ذبح کیا. بارے سر جسم پہ کفار کے رہنے نہ دیا. خوب جی بھر کے لہو فوج ستم گر کا پیا. خوب جی بھر کے لہو فوج ستم گر کا پیا. بیت ملاحظہ ہو کہ اب تو سرخی نہ کبھی جائے گی اس کے منہ کی. اب تو سرخی نہ کبھی جائے گی اس کے منہ سے. حشر تک خون کی بو آئے گی اس کے منہ سے. خون کی بو آئے گی اس کے منہ سے. ملاحظہ کہ کسی صورت نہیں ممکن کہ بچیں اہل جفا. دست و تیغ ایک ہیں دونوں کا بھلا کیا کہنا. کر سکیے گا نہ زمانے میں کوئی ایسی وغا کہ انہی کے ہیں پدر سیف خدا دست خدا. کہ انہی کے ہیں پدر سیف خدا دست خدا. رک سکیے کس سے بھلا سرور زیجا کا ہاتھ. کہ ہے اللہ کی تیغ اور ہے اللہ کا ہاتھ. رک سکے کس سے بھلا سرور زیجا کا ہاتھ. کہ ہے اللہ کی تیغ اور ہے اللہ کا ہاتھ. نعرہ صلوات. بس میں اپنی منزل کی طرف بہت جلد پہنچ رہا ہوں. لگو کہ موت جنگ میں کفار سے سلطان انام. لائے جبریل امی وصل خدا کا پیغام. ملک الموت نے پہلو سے کیا جھک کے سلام. نیند آنے لگی یہ قلب کو آیا آرام. نیند آنے لگی یہ قلب کو آیا آرام. نشے عشق بڑھا سرور اکرم جھومے. اور دل کو جوش آ گیا سلطان دو عالم جھومے. بلا دو کہ یوں صدا شمر کو دی عازم دربار ہیں ہم. آب خنجر کے بس اب تجھ سے طلبگار ہیں ہم. جنگ سے بھر گیا دل مرنے پہ تیار ہیں ہم. اور کہہ دے فوجوں سے بڑھیں زید سے بیزار ہیں ہم. تیغ اب میان میں ہے خون کے پیاسے نہ ڈریں. ارے جب خدا سے نہ ڈرے شیر خدا سے نہ ڈریں. جب خدا سے نہ ڈرے شیر خدا سے نہ ڈرے. سن کے یہ چار طرف سے وہ ستمگار بڑھے. اور تیر آنے لگے 2 لاکھ کماندار بڑھے. اور نیزے چلنے لگے پیدل بڑھے اسوار بڑھے. اور تیغیں کھانے کے لیے سید ابرار بڑھے. اور سینہ حضرت نے پے ظلم و جفا کھول دیا. سینہ حضرت نے پے ظلم و جفا کھول دیا. شوق خنجر میں گریبان قبا کھول دیا. وار کرنے لگے ہر سم سے وہ دشمن دین. ارے ہمتن زخم ہوئے بادشاہ عرش نشین. گرز جو سر پہ لگا کانپ گیا عرش بری. جب جھکے سوئے زمین فاطمہ چلانے لگیں. ارے ارے کیا کرتے ہو وہ اب تو نہیں لڑتا ہے. ارے ہاتھ روکو میرا مظلوم گرا پڑتا ہے. ہاتھ روکو میرا مظلوم گرا پڑتا ہے. ہیں عجب حال میں اس وقت امام میں خوشبو ہے بہت درد کمر. چھوٹ گیا وہ مہرو ارے ہوئے بھائی سے جدا. ٹوٹ گئے ہیں بازو ارے تیر کھائے ہیں کہ غربال ہیں دونوں پہلو. ارے پرز امامہ ہوا ہو گئے سر کے ٹکڑے. چھت کے تیروں میں گئے قلب و جگر کے ٹکڑے. اوے
اہل کی گرد شہنشاہ زماں لاکھوں ہیں، اہل کی گرد شہنشاہ زماں لاکھوں ہیں، نیزہ و خنجر و شمشیر و سنا لاکھوں ہیں، ارے تشنہ خون شہ تشنہ دہاں لاکھوں ہیں، دوست کوئی نہیں ہے دشمن جاں لاکھوں ہیں۔ کون پوچھے کہ یہ کیوں ظلم و جفا کرتے ہو، کوئی کہتا نہیں اتنا کہ یہ کیا کرتے ہو۔ لہذا کہ خون سے شاہ کا تن لال ہوا جاتا ہے، دل غم و رنج سے پامال ہوا جاتا ہے، ارے مزمحل فاطمہ کا لال ہوا جاتا ہے، کچھ طبیعت کا جب حال ہوا جاتا ہے۔ گرتے گرتے شہیدی چونک کے رک جاتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں کبھی اور کبھی جھک جاتے ہیں، اور بڑھائے لئیں پڑنے لگیں تلواریں، شور ہے ہاتھ نہ اب روکے نہ ہمت ہاریں، ارے تنے سرور سے نکلتی ہیں لہو کی دھاریں، بعض کو فکر ہے پاس آئے تو خنجر ماریں، ارے رانیں زخمی ہوئیں اور پنڈلیاں افگار ہوئیں، ہاتھ سے باغ چھٹی انگلیاں بیکار ہوئیں۔ لائے تشریف زمیں پر جو شہ عرش پناہ، آپ کے پالنے والوں کو ہوا غم جاں کا، ارے دوڑے جبریل امی کہتے ہوئے بسم اللہ، باغ فردوس میں نکلی دل زہرا سے آہ، ارے چشم انور سے بہاتی ہوئی خون آپ گئیں، ارے قصر میں احمد مختار کے بےتاب گئیں۔ ارے عرض کی دوڑیے جلدی کہ قیامت آئی، ارے آپ کے پیارے نواسے نے شہادت پائی، کہا حیدر سے غم و رنج کی بدلی چھائی، ارے یا علی جلد خبر لو ہے دم تنہائی، یا علی جلد خبر لو ہے دم تنہائی، ارے اس سے اس وقت نہ للہ جدا ہو صاحب، ارے وقت مشکل کا ہے تو مغدہ کشا ہو صاحب۔ بس 3 یا 4 بند مجلس تمام۔ اس کے جینے کی مجھے صبح سے باقی نہیں آس، ساتھ جو لوگ تھے وہ آ گئے سب میرے پاس، ہو چکے اس سے جدا قاسم و اکبر عباس، اور جب آیا علی اصغر مجھے دونی ہوئی آس، اور جب آیا علی اصغر مجھے دونی ہوئی آس، عاشق زار بہن رنج سے مرتی ہوگی، ارے ہائے کیا جانیے کیا اس پہ گزرتی ہوگی۔ لگو کہ پاؤں قرآن پہ اس دشمن دین نے رکھا، ارے پاؤں قرآن پہ اس دشمن دین نے رکھا، حلق پہ تیغ جو رکھی تو ہوا حشر پپا، اور کہہ کے تکبیر ہوئے شاہ زمن محو دعا، آلاتش آقا نے کہا واہ ویلا، ایک قطرہ بھی دم تشنہ دہانی نہ دیا، ارے آپ مانگا کیے اور شمر نے پانی نہ دیا۔ بس 2 بند مجلس تمام۔ کہ لے کے اٹھا سر شبیر جو وہ بانی جور، ارے سارے عالم میں قیامت کے نمایاں ہوئے طور، اور طرف گردش ہے زمانے کی ذرا کیجئے غور، سب سے یہ کہنے لگا ظلم ابھی باقی ہے اور، ارے پاس اللہ و نبی کا نبد افعال کریں، ارے نال گھوڑوں کی بندیں لاش کو پامال کریں۔ بس آخری من کہ ہو چکے ذبح شہیدی، گئی ہر سمت خبر، ہو گئے سب حرم پاک زیادہ مستر، گھر سے مقتل کو چلی شے کی بہن کھول کے سر، ارے بند آنکھیں کرو ایک شخص پکارا بڑھ کر، بند آنکھیں کرو ایک شخص پکارا بڑھ کر، بید مردو کہ آبرو جانتے ہو غالب
غالب ہر غالب کی، ارے آبرو جانتے ہو غالب ہر غالب کی، ارے بیٹی آتی ہے علی ابن ابی طالب کی، بیٹی آتی ہے علی ابن ابی طالب کی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب مصطفیٰ مرزا اور پیارے صاحب رشید ابن احمد مرزا صابر مرحوم کی روح کو ارشاد اور تمام متعلقان اور تمام مومنین مومنات کے لیے ارسال فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ میرے اس کے بقیہ ہیں، اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیارے صاحب رشید ہیں، انہیں کے برابر میں احمد مرزا صابر ہیں، تعشق ہیں، اور 35 اس کے اندر قبریں تھیں، 35 قبریں تھیں۔ اس میں میر انیس کی بیٹی کی بھی قبر ہے، جو میر انیس کی بیٹی احمد مرزا صابر کو منسوب تھی، جن کے یہ بیٹے 5 تھے، رشید، سعید، مجید، جدید، حمید، یہ 5 بیٹے تھے۔ 35 قبریں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ حضرات سے میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اجتماعی آپ لوگ سورہ ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بہت ہی سمجھیے نادر و نایاب خبر یہ ہے کہ میر تقی میر جیسے خدائے سخن، ان کے بیٹے بھی انہی 35 قبروں میں بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ میر کلو ورش، میر تقی میر کے بیٹے، ان کا مشہور شعر ہے کہ کیا، جب میں بھی دیکھیے ابھی آپ کو ابھی یاد دلاتا ہوں، اس کے اندر میر کلو عرض بھی ہیں کہ روشن ہے پھر نہیں کوئی جناب میر کی اولاد میں، عرش روشن ہے پھر نہیں کوئی جناب، ارے بڑا دردناک شعر ہے، پھر نہیں کوئی جناب میر کی اولاد میں، دم تک اپنے، ہاں شعر یاد آ گیا، دم تک اپنے عرش روشن ہے چراغ دودھ ماں، تاکہ ریکارڈ ہو جائے، دم تک اپنے عرش روشن ہے چراغ دودھ ماں، پھر نہیں کوئی جناب میر کی اولاد۔ یہ 35 خبروں میں آپ لوگوں نے اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے اس وقت بہت اچھا کام کیا ہے، اور اسی میں جو ذات ریڈنگ ہے اس کے اندر میرے جد امجد سید حسین مرزا عشق، جن کے حال کا مشہور مرثیہ ہے، میں ان کا پوتا ہوں، اور وہ اس کے اندر دفن ہیں۔ بس